اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج جلدی سے جمعے کے دن اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد یا غنی ہو یا مغنی ہو اللہ کے 2 نام پڑھ لو. ایسا معجزہ ہوگا دیکھ کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و کرام، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ڈھیر ساری دولت آ گئی ہے. جب آپ رات کو سوئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب آپ نے صبح اٹھ کر دیکھا تو پورے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت بکھری ہوئی تھی. تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دے گا. ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں. اگر ہاتھوں میں ڈھیروں رزق اور مال و دولت نہ آئے تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل، جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو رات کو آپ نے سونے سے پہلے کر لینا ہے. اس عمل کے بعد تو جیسے رزق اور مال و دولت کو آپ سے پیار ہی ہو جائے گا. ڈھیروں دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی. جتنا مرضی بھی آپ پیسہ خرچ کر لیں، لیکن مگر پیسہ ختم ہرگز نہیں ہونے والا، بلکہ اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں، فضیلتیں، وسعتیں پیدا ہو جائیں گی. جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہے. جمعے کا دن بڑا برکت والا ہے اور جمعے کو مومنوں کی عید بھی قرار دیا گیا ہے. تو لہٰذا جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک کے 2 مبارک نام، جو اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، جو اللہ پاک کی صفت ہے، یعنی کہ غنی یہ اللہ پاک کی صفت ہے اور مغنی یہ بھی اللہ پاک کی صفت ہے، ان 2 ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور جب آپ لوگ کر لیں گے تو اللہ پاک کی ذات جو روزانہ فرماتا ہے، ہر رات فرماتا ہے، ہر اذان میں فرماتا ہے کہ آؤ بھلائی کی طرف، مانگو کیا مانگتے ہو، اپنی پریشانیاں دور کرواؤ، ایک سجدے کے ذریعے اپنی زندگی کو بدل دو، اپنے تقدیر کو بدل دو. اے بھٹکے ہوئے بھاگے ہوئے انسان، آ جا، دیکھ تیرا رب کتنا بڑا کریم ہے. تو لہٰذا یہ 2 صفاتی نام ہیں، جمعے کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں. لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک ترتیب ہے. اس کے طریقے کے ساتھ ہی، اس ترتیب کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے. یعنی کہ یہ 2-3 وظیفے ہیں جو ملا کے آپ لوگوں نے ایک جٹ بنا کے پڑھنا ہے اور جمعے کی نماز کے بعد اور جمعے کے مبارک دن میں پڑھ لینا ہے. قرآن پاک کی انتہائی چھوٹی سی صورت ہے، انتہائی چھوٹی سی صورت ہے، اور صورت بھی ایسی ہے کہ اللہ پاک کو اس صورت سے محبت ہے، اللہ پاک کو اس صورت سے بہت زیادہ پیار ہے. تو لہٰذا جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں، فضیلتیں، وسعتیں پیدا ہو جائیں گی اور روپیہ پیسہ بہت برکت والا ہوگا. انسان کی زندگی میں دولت نہ ہو تو ایسی زندگی گزرے گی کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کی ذات یعنی کہ نام، اللہ کے علاوہ اللہ کے 99 صفاتی نام مشہور ہیں. انہیں کہا جاتا ہے، ان میں سے بیشتر قرآن میں موجود ہیں. اگرچہ قرآن میں 99 کی تعداد کم از کم نہیں، مگر ارشاد ہے کہ اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارا جائے. یا غنی ہو یا مغنی کے معنی ہیں، اور ان کے جو مغنی معنی ہیں، بے نیاز کر دینے والی ذات، جس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں. المغنی، اپنی عطا کے ذریعے بندے کو بے نیاز کرنے والا. اللہ کے وہ حسنی نام جن سے اسے پکارا جائے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی 99 نام یعنی کہ کم سے کم 100 نام ہیں. کوئی بندہ جو پکارے ان ناموں سے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہیں یعنی کہ 100 نام ہیں. جس شخص نے ان ناموں کو یاد کیا وہ ابتدائی میں بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو گیا. ایک روایت میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. بخاری و مسلم. اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحتاً غلط ہے. اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کچھ روی کا شکار ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں
انہیں ان کا عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام بہت ہی پیارے، بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر اور ورد کرنے سے دولت آپ پر مہربان ہو جاتی ہے، تنگ دستی اور بے روزگاری سے نجات ملتی ہے۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ انسان اگر انہی وظیفوں کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لے تو زندگی پرسکون اور آسمودہ ہو جائے گی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے اس وظیفے کو غور و توجہ سے نوٹ فرما لیں، بڑی احتیاط سے سن لیں تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ ایسی مکمل اور جامع تسبیح ہے، ایسی طاقتور تسبیح ہے، انشاءاللہ جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سو جائیں گے تو صبح دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے، جو تسبیح آپ کو بتاؤں گا اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے اور پھر ہی عمل کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں گھرا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی افسر ہے۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، میری تنخواہ کے پیسوں سے بھی گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں تو جتنے پیسے اور جتنی بھی دولت کما لیں مگر پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، کبھی رزق کی فراوانی ہوتی ہے تو کبھی تنگ دستی، کبھی مسائل تو کبھی مسئلوں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری ہر حاجت اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آپ سب ہی کامل یقین سے آج کا یہ وظیفہ جب کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیبی ہاتھوں سے اور غیب سے ہی آپ کے لیے اتنی زیادہ مال و دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی دولت اور رزق کے حوالے سے مسائل ہیں، پریشانی ہیں، مشکلات ہیں، وہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ لیکن میں پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ سے مانگو گے تو پورے یقین اور پوری امید کے ساتھ مانگا کرو کہ مجھے لازمی ملے گا، اور جب آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، وہ تمام دکھ تکلیف اور مشکلات جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، انشاءاللہ وہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق اور اتنی زیادہ دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس ایک تسبیح سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ رزق کی دلدل میں پھنسے ہوں تو میرا اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو قرض سے نجات دے گا۔ یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن انکم بہت تھوڑی ہے، تو اللہ پاک اپنے کرم سے ایسے ذرائع پیدا کر دے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اس عمل کو اپنے پاس پوری توجہ سے نوٹ فرما لیں، ایک نوٹ بک لے لیں، کیونکہ بعد میں اکثر افراد کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفے کی سمجھ نہیں آئی، اس وظیفے کو ہم کس طرح کریں یا کس وقت کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس وظیفے کو آپ اپنے پاس اچھی طرح سے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے میری ان تمام بہنیں اور ماؤں سے مؤدبانہ گزارش ہے، اس وظیفے کو آپ اپنے خصوصی دنوں میں بالکل نہ کریں۔ یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان صفاتی ناموں کے ساتھ ساتھ سورۃ الکوثر کا وظیفہ بھی بتاؤں گا، جیسے آپ روزانہ رات کو سوتے وقت کر لیں، یعنی بستر یا چارپائی پر جانے کے بعد اور سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت اور اضافہ ہو جائے گا۔ وظیفے کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف 5 دن لگاتار کرنا ہے، صرف 5 دن لگاتار آپ پورے یقین اور کامل توجہ کے ساتھ یہ عمل کر لیں، تو صبح جب آپ اٹھ کر دیکھیں گے تو چھٹے دن آپ کے پاس غیبی طریقے سے ڈھیروں رزق اور مال و دولت آ چکا ہوگا۔ آپ نے باوضو حالت میں ہی اپنے بیڈ پر
یا چارپائی پر یا پھر جب آپ لوگ سونے جائیں آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں. لیکن جو اس کا افضل ترین وقت ہے وہ شروعات میں جمعے کے بعد ہی آپ لوگوں نے رکھنا ہے. یعنی کہ جمعے کی نماز کے بعد ہی آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اس ترتیب کے ساتھ کر لینا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیحہ پڑھنا ہے. یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو آپ لوگوں نے 3 بار پڑھ لینا ہے. ناظرین کرام، اگر آپ وظائف کر کے اب تھک چکے ہیں تو آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کر لی مگر اس کے باوجود بھی آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے ختم نہیں ہو رہی، تو لہٰذا آپ نے فکر نہیں کرنی ہے. آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں. اعوذ باللہ اور بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد 3 مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھ لیں. درود ابراہیمی نہیں آتا تو کوئی چھوٹا درود بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہوگا. تو پیارے دوستوں، جب آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام ہیں جو آپ کو بتائے گئے تھے، یا غنیو یا مغنی. یہ نام مبارک ہے اور یقین کریں اتنا مجرب نام ہے. آپ لوگوں نے اس نام کی 3 تسبیحات یعنی کہ 313 مرتبہ ان کو پڑھ لینا ہے. یا غنیو یا مغنی یہ 1 ہوا، یا غنیو یا مغنی یہ 2 ہو گئے. اس طریقے سے 313 مرتبہ یا غنیو یا مغنی پڑھ لیں گے. اس کے بعد 21 مرتبہ صرف 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے. پھر آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا مانگنی ہے. اور دعا آپ لوگ ایک اچھے انداز میں مانگیں گے اور دعا آپ لوگ اس طرح سے مانگیں گے جس طرح سے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس طرح سے مجھ سے مانگو. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے حمد و ثنا کرنی ہے اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ کار ہمیں سکھائے ان کے مطابق ہم لوگوں نے اللہ پاک کے ناموں کو پکارنا ہے اور پھر ہم لوگوں نے دعا مانگنی ہے. تو پیارے دوستوں، جب ہم لوگ اس طرح سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک لازمی ہمیں عطا کرے گا. اور پھر روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہم لوگوں نے اس وظیفے کو کر لینا ہے، لیکن جمعے کے دن سے سٹارٹ کریں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.